نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ برادران اسلام، آج انشاءاللہ العزیز مسئلہ فلسطین اور غزہ کے مسئلے کے حوالے سے دو باتیں ذکر کرنی ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ غزہ کا اصل مسئلہ ہے کیا، اور نمبر دو یہ کہ جب ہم امریکی اور اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں تو اس کا صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ ان دو باتوں پر روشنی ڈالنا مقصود ہے۔ غزہ ہمارے لیے اس لیے بھی اہم ہے، فلسطین ہمارے لیے اس لیے اہم ہے کہ یہاں قبلہ اول موجود ہے، مسجد اقصیٰ قبلہ اول، جس کی طرف منہ کر کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے تک نمازیں پڑھائی، اس لیے اس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ اس کے ارد گرد نبیوں کی قبریں ہیں، بڑے بڑے نبیوں کی قبریں ہیں۔ یہ نبیوں کی آمد کا مرکز ہے اور خیر کی اور برکت کی جگہ ہے۔ غزہ اور فلسطین کے مسلمان چونکہ اسی ایریے میں آتے ہیں، بیت المقدس کے دائیں بائیں، لہٰذا بیت المقدس کی جس طرح اہمیت ہے، مسئلہ فلسطین اور مسئلہ غزہ کی اہمیت بھی اسی طرح دو ٹوک ہو جاتی ہے اور بڑی اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں خطبات جمعہ میں چونکہ کرنٹ ایشو بھی چل رہا ہے، یہ مسئلہ جگہ جگہ اٹھایا جا رہا ہے، مسلمانوں میں بیداری اور شعور پیدا کیا جا رہا ہے۔ جمعے کے بعد اجتماعات، جلوس، ریلیاں، تقاریر کی جاتی ہیں، اور دنیا بھر سے الحمدللہ اب غزہ کی مدد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ مختلف انداز سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ جو اصل تو عسکری مدد کی ضرورت تھی، لیکن انشاءاللہ عسکری اور فوجی اور اسلحے کی مدد بھی ان تک کسی نہ کسی دائرے سے پہنچے گی۔ ایسے کچھ راستے کھلے ہیں بیک ورڈ میں، سر عام تو نہیں، بیک ورڈ کے اندر، جن سے غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی داد رسی کا راستہ ہموار ہوگا۔ اصل کام تو یہ تھا، ہماری اسلامی حکومتیں، دنیا بھر کے ممالک، سربراہان اعلان کرتے، باقاعدہ دھمکی آمیز لہجے میں بات کرتے اور بتاتے اہل غزہ اور اہل فلسطین کو آپ لاوارث نہ سمجھیں، ان کے وارث موجود ہیں، ان کا دفاع کرنے والے موجود ہیں۔ لیکن اسلامی حکمرانوں کے اندر اتنی جرت نہیں۔ تجارت کا معاملہ آ جاتا ہے، کاروبار کا معاملہ آ جاتا ہے، دنیا بھر کے اندر اس وقت چونکہ جو ڈالر ہے اس سے لین دین ہو رہا ہے، بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ یہ راستہ بھی بیک چینل سے کسی نہ کسی طریقے سے آگے بڑھے گا۔ باقی خوراک کا مسئلہ،
امداد کا مسئلہ، پانی کا مسئلہ، میڈیکل کا مسئلہ، اور اسی طرح انفراسٹرکچر جو تباہ ہو چکا ہے جنگ کے بعد، اس کی دوبارہ آباد کاری کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ لیکن جو مسلمان نوجوان، بزرگ، بوڑھے، بچے اور بچیاں جام شہادت نوش کر گئے اور بے وارث سمجھ کے مار دیا گیا، جن کو جو کچھ کر سکتا تھا کوئی اور اس نے نہیں کیا، ان کا حساب تو بہرحال قیامت کے دن ہوگا۔ جس طرح ان کی چیخوں نے عرش الہی کو ہلا کے رکھ دیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے چیتڑے ہوا میں اڑتے پھر رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو کوئی بھی جب مدد نہیں کرتا تو پھر اللہ اپنے بندوں کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کی مدد آئے گی اور ایسی غیبی مدد آئے گی، ایسا طوفان اور آندھی آئے گی کہ پھر کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ صلاح الدین ایوبی کے پیدا ہوتے دیر نہیں لگتی، اللہ ایسے راستے ہموار کر دیتا ہے جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں۔ تو یہ اصل مسئلہ تو تھا، یہ اہل فلسطین کی جگہیں تھی ساری، اور اسرائیل کو یہاں لا کے برطانیہ، امریکہ، یورپی ممالک نے لا کے ساری دنیا کے یہودیوں کو اکٹھا کر کے یہاں لا کے بسایا، اور تب بھی ان کی تعداد 80-90 لاکھ تک پہنچی ہے، بس 80-90 لاکھ تک۔ کراچی کی آبادی سے بھی ان کی آبادی کم ہے، پورے ملک اسرائیل کی۔ اب یہ لا کے بسائے گئے، ساری دنیا میں آوارہ پھر رہے تھے۔ قرآن نے کہا کہ تم آوارہ ہی پھرتے رہو گے، تمہیں کوئی مملکت اور ریاست نہیں ملے گی، الا یہ کہ کہیں تمہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی چھتری اور ڈھیل میسر آ جائے، یا کسی اور کی لوگوں کی، اور آج کل امریکہ کی، نصارہ کی چھتری کے نیچے یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ نصارہ اور امریکہ اگر پیچھے ہٹ جائیں تو اسرائیل کا کل کھیل 2 منٹ کا ہے۔ اس کی جتنی بھی طاقت ہے، الحمدللہ ایسے مرد مجاہد موجود ہیں، اس کی ساری طاقت کو ادھیڑ کر پھینک سکتے ہیں۔ ان کی طاقت سے دنیا بھر میں ڈرایا جاتا ہے، آئرن ڈوم سسٹم ہے، ہر میزائل کو تباہ کر دیتا ہے۔ لیکن غزہ کے جانثاروں کے سامنے ریت کا ڈھیر ثابت ہوا ہے۔ اس طرح یہ ایک مملکت بنی ہوئی ہے چھوٹی سی، جس نے پوری دنیا کے اندر فتنہ پھیلایا ہوا ہے۔ اور یہ طاقت کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ اپنی مصنوعات سے اور سود سے۔ یوں سمجھو کہ سود کا اور یہود کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ سود ختم، یہود ختم۔ عالمی ورلڈ بینک، IMF جیسے ادارے، اسی طرح بڑے بڑے مالیاتی ادارے، ان کو ہینڈل کرنے والے یہودی ہیں۔ یہ پوری دنیا کے جو بینک ہیں، یہ کسی نہ کسی طرح ان عالمی بینکوں سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس طرح پوری دنیا میں اس وقت سود چل رہا ہے، اور منافع خور یہودی یہ سارا منافع لے اڑتے ہیں۔ یہ دولت، کمائی اور دنیا کی زندگی کے بڑے شوقین ہیں، مرنے سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ اس لیے تو مجاہدین کے سامنے یہ ٹھہر نہیں سکے، امریکہ کو بلایا۔ اب امریکہ کا بندر نما وہ ڈونلڈ ٹرمپ آیا ہے، اس نے آ کے یہ نیا فساد مچایا ہے، حالانکہ معاہدہ ہو چکا تھا۔ یہ اس کی کل کہانی ہے، یعنی ان کو فلسطین کی جگہوں پر لا کے بسایا گیا۔ کرایہ دار ہے، یوں سمجھیں کہ جس طرح کرائے کے کوارٹر ہوں، ان پر کرایہ دار قبضہ کر لے اور مالک کو بے دخل کر دے، تو کتنا ظلم ہوگا۔ مالک نے کیسے کیسے وہ کوارٹر بنائے۔ اسرائیل کا بھی یہی حال ہے۔ امریکہ، برطانیہ، یورپی ممالک نے 1948 میں، یعنی پاکستان بننے کے 1 سال بعد، ریاست اسرائیل بنی، ان کو لا کے بسایا، ایک ملک دے دیا، چلو یہ شیطانیاں چھوڑ دیں، ایک جگہ آ کے بیٹھ جائیں ان کے بقول۔ لیکن اب ان کی شیطانی اتنی بڑھ گئی ہیں، ان کو بھی اپنے شکنجے میں لے لیا ہے۔ علامہ اقبال ان کو سمجھتا تھا،
علامہ اقبال فرماتے ہیں فرنگ کی رگے جاں پنجائے یہود میں ہے. فرنگ کہتے ہیں انگریز کو، عیسائیوں کو، ان کے پنجے ان کے گردن پہ گڑے ہوئے ہیں. امریکہ کا تقریباً سارا مالیاتی سسٹم جتنا بھی ہے وہ یہود کے دم قدم سے چل رہا ہے. اس وجہ سے امریکہ بھی ان کو نہیں چھوڑ سکتا. اور حالانکہ سارے عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر چڑھانے کے لیے جو کارروائی کی وہ یہودیوں کی تھی. یہودیوں نے ان کو شہید کرنے کی کوشش کی. عیسائی بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ ان کے نبی کے دشمن ہیں، لیکن دنیا کے مال، لالچ، حکومتوں کی وجوہات کی وجہ سے وہ اب سرنڈر کر گئے. اب حکومتوں کی چلتی ہے، اصل عیسائیوں کی نہیں چلتی. ورنہ آپ دیکھیں امریکہ کے اندر بھی جو اصل عیسائی ہیں وہ احتجاج کرتے رہتے ہیں. وہ وہی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش انہوں نے کی تھی. وہ تو بلکہ نعوذ باللہ قتل ہی مانتے ہیں. یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا. قرآن اس بات کو نہیں مانتا. قرآن کہتا ہے نہ انہوں نے قتل کیا، نہ سولی پر چڑھایا، اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا. ہمارا دین تو عیسیٰ علیہ السلام کی ان سب سے بڑھ کر عزت کرتا ہے. تو یہ کرایہ دار اب مالک کے مکان بن بیٹھے ہیں، اور مالک کے مکان بھی اتنے خطرناک کہ جو وہاں مالک کے مکان رہ رہے ہیں ان کو بھی نکالنے کے چکر میں ان کی زمینوں پر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں. ان زمینوں کو بھی ہتھیانا چاہتے ہیں کہ غزہ اور فلسطین والے یہاں سے نکلیں، جن صحراؤں میں ہم کبھی بھٹکتے رہیں ادھر کہیں چلے جائیں، اردن میں کسی اور علاقے میں ہم جا کے جگہ دے دیتے ہیں امریکہ کی چھتری کے نیچے، ادھر ہمیں قبضہ دے. گریٹر اسرائیل کا اور آہستہ آہستہ ان کا پروگرام ہے خیبر تک پہنچنے کا، چونکہ خیبر سے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا. اور اپنی وفات سے پہلے نبی پاک نے اعلان کیا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہودی اور عیسائیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو. حضرت عمر نے ان کو جزیرہ عرب سے اٹھا کر پھینک دیا باہر. اب یہ مکہ مدینہ تک پہنچنے کی باتیں کر رہے ہیں. ان کے ناپاک ارادے یہاں تک ہیں. تو یہ ہے غزہ کی اصل کہانی اور اصل مسئلہ. سب کو پتہ چلتا ہے اہل غزہ اور اہل فلسطین مظلوم ہیں، اور یہ ظالم ہیں. ان کے حمایتی بھی ظالم ہیں، جو خود بھی ظالم ہوں ان کے حمایتی بھی ظالم ہوں. اتنے ظالم ہیں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جب پاکستان بنایا تو یہ اعلان بھی کیا کہ ہم ریاست اسرائیل جب 1948 میں بنی ہم اسے کبھی تسلیم نہیں کریں گے، چونکہ یہ اہل فلسطین اور مسلمانوں کے پشت میں گھونپا ہوا خنجر ہے جسے پاکستان کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا. یہ برطانیہ کی اور امریکہ کی ناجائز اولاد ہے جسے یہاں لا کر بسایا گیا. یہ اس وقت میں اعلان کیا گیا تھا. علامہ اقبال قائد اعظم محمد علی جناح کی مشاورت سے یہ اعلان ہوا. پاکستان بننے سے پہلے بھی بہت دفعہ یہ اعلان ہوا، اور پاکستان بننے سے پہلے علامہ اقبال تو فوت ہو گئے تھے. قائد اعظم 1 سال زندہ رہے، اسرائیل ان کے سامنے ہی بنا ہے. اس وقت انہوں نے کہا پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. اسی وجہ سے پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے ہر ملک کے لیے ویلڈ ہے. پاکستانی پاسپورٹ پہ کوئی بندہ پاکستانی جو کہلاتا ہو وہ اسرائیل نہیں جا سکتا، دنیا کے ہر ملک میں جا سکتا ہے سوائے اسرائیل کے. آپ کوئی بھی پاسپورٹ نکال کے دیکھیں اس میں یہ جملہ ضرور لکھا ہوگا. اب ہمارے حکمران تو بزدل ہیں، مجبوراً یہ جملہ لکھ دیا ہے، ورنہ اگر یہ جملہ لکھ ہی دیا ہے تو پھر اس جملے پہ عمل بھی کر کے دکھائیں، اپنی طاقت اور قوت بھی ان کو دیں. قائد اعظم کے فرمان کی وجہ سے اور علماء اسلام کے دباؤ کی وجہ سے، کیونکہ یہاں دینی طبقہ بڑا مضبوط ہے پاکستان کے اندر الحمدللہ. ابھی دیکھیں علماء نے مل کر ایک شریف فتویٰ جاری کیا ہے تو کس طرح تھرتھلی مچی ہوئی. اس ایک فتوے کی وجہ سے کتنا امریکی اور برطانوی اور اسرائیلی مصنوعات کو نقصان پہنچ رہا ہے. ان کی خریداری بند ہوئی ہے.
تو یہاں علماء طاقت میں ہیں، یہ علماء نے ڈلوایا ہے بیچ میں، ختم نبوت کا معاملہ علماء نے حل کروایا ہے۔ اب نکاح نامے پہ جو ختم نبوت کا حلف نامہ ہے یہ علماء کی طاقت سے شامل ہوا ہے۔ تو یہاں علماء پاورفل ہے۔ ہمارے حکمران، چاہے فوجی حکمران ہوں چاہے سول حکمران ہوں، ان کو یہ پتہ ہے کہ علماء کو اگر ہم نے چھیڑ دیا تو پھر یہ ہم سے سنبھالے سے نہیں سنبھلیں گے، اس لیے وہ علماء کو آپس میں لڑاتے بھی رہتے ہیں۔ ہر مسلکوں کو لڑتے رہو، ہمیں حکومت کرنے دو، تم لڑو ختم درود پہ، تم لڑو حاضر ناظر کے مسئلے پر، تم لڑو بشر اور نور کے مسئلے پر، اس کام میں لگے رہو، ہماری طرف توجہ نہ کرنا، نمازیں پڑھتے رہو، تہجد پڑھتے رہو، اعتکاف بیٹھے رہو، لیکن پاکستان میں اسلام نافذ کرنے کی بات نہ کرنا۔ آپ کی بڑی مہربانی، اگر اعتکاف سے اٹھ کے آپ اسلام کے نفاذ کی بات کریں گے تو تمہیں برداشت نہیں کیا جائے گا، یہ پالیسی باقاعدہ۔ میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ مولویوں کے کبھی جمع آپس میں نہ ہونے دیں۔ یہ تو پہلے ہی قابو نہیں آ رہے، ابھی طبقوں میں بٹے ہوئے ہیں علماء، یہ پہلے ہی قابو نہیں آ رہے۔ اگر یہ سارے مل گئے تو ایسا سیلاب بنے گا کہ پھر پاکستان میں اسلام نافذ کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ پھر اس طرح کے ٹاؤٹ انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں جو علماء کو لڑاتے ہیں، آپس میں بزدلی پھیلاتے ہیں، امریکہ کی طاقت سے ڈراتے ہیں، اسرائیل کی طاقت سے ڈراتے ہیں، جہاد نہیں کرتے، جہاد کے فتوے کی مخالفت کرتے ہیں۔ میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جہاد کے فتوے کی مخالفت کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کی طاقت بہت زیادہ، ان کو نہ چھیڑنا، امریکہ کو، برطانیہ کو اور اسرائیل کو خاص طور پہ نہ چھیڑنا، جو اہل غزہ اور اہل فلسطین پر ظلم کر رہا ہے اسے کیا نہ چھیڑیں، اس لیے کہ وہ طاقتور بہت زیادہ ہے، وہ ساری دنیا کے مسلمانوں سے زیادہ طاقتور ہے، اتنی جدید ٹیکنالوجی ان کے پاس موجود ہے۔ اس کیٹیگری کے اندر شامل ہے کچھ لوگ، میں نام لینے میں مذائقہ نہیں سمجھتا، اس لیے میں برسر عام اعلان کر کے نام لے رہا ہوں ایسے لوگوں کا۔ ان میں ایک بندہ مشہور آج کل میڈیا پر ہے، انجینئر محمد علی مرزا، نام اس کا آپ نے سنا ہوگا۔ جہلم اکیڈمی میں بیٹھ کر رنگ برنگے شوشے چھوڑتا رہتا ہے، علماء کا سامنا کبھی نہیں کرتا، ایک اکیڈمی میں اپنا کیمرہ، اپنا کمرہ، اپنی مرضی کے لوگ بٹھا کے وہاں سے تقریریں ریکارڈ کرواتا ہے، سوشل میڈیا پہ ڈال دیتا ہے۔ انتہائی بزدل آدمی، علماء کے فتوے کی مخالفت کی اور کہا کہ اسرائیل سے لڑنے کی بات نہ کرو، امریکہ سے لڑنے کی بات نہ کرو، یہ فلسطین کی علاقہ دے دو، اب طاقت نہیں لڑنے کی، بجائے لڑائی کے غزہ ویسی دے دو پلیٹ میں رکھ کے، فلسطین پلیٹ میں رکھ کے دے دو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بزدل بندہ انجینئر علی مرزا، جو بہت بڑا سکالر بڑا پھرتا ہے، حالانکہ دین کا علم اس نے تھوڑا سا رٹا لگا کے حاصل کیا ہوا ہے، نہ کسی باقاعدہ ادارے سے پڑھا، لیکن یہ سارا دن، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ بات لمبی ہو جائے گی، اس کے علم کی حقیقت کیا ہے۔ الحمدللہ جتنا علم یہ بیان کرتا ہے، 7 دن کا کورس مجھ سے کر لیں آپ، 10 دن کا، 15 دن کا، 20 دن کا کورس کر لیں، اتنا علم میں آپ کو انشاءاللہ 20 روزہ کورس کے اندر سکھا دوں گا۔ یہ حوالوں کا ڈرامہ کیا ہے اور یہ باتیں کرنے کا فنکاری کہاں سے آ گئی ہے، کس طرح اس نے رٹا لگایا اور بیٹھ گیا وہاں مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہ اسرائیل سے نہ لڑنا، امریکہ سے نہ لڑنا، کیونکہ وہ طاقتور ہیں، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ نہ کرنا، کوئی فائدہ نہیں، یعنی بجائے اس کے کہ مسلمانوں کو ابھارے، مسلمانوں کو بزدل بنا رہا ہے۔ ان میں سے ایک ہے امریکہ میں بیٹھا ہوا جاوید احمد غامدی اور اس کا داماد حسن الیاس، اسی کیٹیگری میں شامل ہے۔ اسی طرح ایک سیاسی بندہ، 2 سیاسی بندے بھی اب ان کا اصل چہرہ سامنے آ گیا ہے۔ جہلم کا فواد چودھری، علماء کا دشمن، دین کا دشمن، سیکولر انسان ہے، اس نے بہت زیادہ مخالفت کی علماء اسلام کی اور ان کے فتوے کی۔ اسی طرح ایک وہ مسٹر وڑگیا کا جملہ بڑا مشہور ہوا تھا کسی دور میں، مسٹر وڑگیا شیر افضل مروت، بڑا پھنے کھاں اور بہادر بنا پھرتا ہے، یہاں آ کے اس کی ساری طاقت ٹھس ہو گئی۔ یہ مسٹر بڑھ گیا ہے، یہ بھی اپنے گھر بڑھ گیا ہے،
اس کو لے کے کہ جہاد کے فتوے کی مخالفت کر رہا ہے، علماء کی مخالفت کر رہا ہے، اور اس نے کہا کہ سارے علماء جنہوں نے جہاد پہ جانا ہے آ جائیں، 100 پاسپورٹ کم از کم مجھے جمع کروا دیں تاکہ میں جلدی جلدی آپ کو غزہ پہنچا دوں۔ پھر علماء کے ایک نمائندہ پہنچا ہے 1000 کے قریب پاسپورٹ لے کے، کیا میں بھیجو؟ اس نے کہا میں اپنے خرچے پہ بھیجوں گا۔ اس کے گھر پہنچ گئے، اس کو چیلنج دیا باہر نکلو، انسان کے بچے بنو۔ علماء فتویٰ دیتے ہیں، اس پہ عمل کرنا بھی جانتے ہیں۔ علماء صرف فتویٰ نہیں دیتے، یہ رہے پاسپورٹ بھجواؤ اپنے خرچے پر ہمیں غزہ، اور اس غزہ کے اندر ہم لڑیں گے یہود و نصارہ سے۔ دھندبا کے بھاگ گیا ہے۔ یہ سب بے دین طبقہ ہے، مختلف جگہ سے یہ پیسے کھاتے ہیں، عالمی اداروں سے اور پاکستان کی سیاست میں گھسے ہوئے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ برادران اسلام، باقی رہ گیا بائیکاٹ کا مسئلہ۔ مختصر طور پہ میں عرض کر دیتا ہوں، وقت تھوڑا ہے۔ بائیکاٹ کرنا یہ جائز ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں بائیکاٹ سے کیا فائدہ ہوگا۔ نبی پاک نے اپنے دور میں کئی بائیکاٹ کیے معاشی کافروں کے۔ قرآن پاک میں ایک موقع پر یہودیوں سے جنگ ہوئی، یہودی اوپر قلعے پہ چڑھ گئے، مسلمان نیچے تھے، تیر وہاں پہنچتے نہیں تھے، وہ آگے سے وٹے مارتے تھے، بڑا کام لمبا ہو گیا، تو ان کے درخت لگے ہوئے تھے نیچے، باغ تو باہر ہی تھے، تو نبی پاک نے ان کے باغ کے درخت کٹوانے شروع کر دیے کہ یہاں سے طاقت حاصل کر رہے ہیں، کچھ پودے چھوڑ دیے جائیں اور ان کے پودے کاٹے جائیں، یہ اوپر سے چڑھ کے دیکھیں، ان کو پتہ ہو ہماری فصلوں کا نقصان ہو رہا ہے، معاشی طور پہ ہم کمزور ہو رہے ہیں، یہ خود اتر کے نیچے آئیں گے۔ اس کا حوالہ سورہ حشر قرآن پاک میں موجود ہے، ما قطعتم من لینۃ او ترکتم علی اصولھا فباذن اللہ۔ اے مسلمانوں، جو تم نے یہودیوں کے درخت کاٹ دیے یا تم نے ان کو جڑوں پہ چھوڑ دیا، فباذن اللہ، یہ سب اللہ کے حکم سے تھا۔ عام طور پہ درخت کاٹے نہیں جاتے، لیکن معاشی نقصان پہنچانے کے لیے جائز ہے۔ جنگ بدر کا پس منظر اگر آپ دیکھیں، جنگ بدر کا پس منظر بھی یہی ہے کہ مشرکین مکہ کے قافلے مدینہ کے قریب سے گزرتے تھے اور مسلمانوں کے کئی بندے گوریلا جنگ لڑتے ہوئے مختلف پہاڑی علاقوں میں بیٹھ کے انہوں نے ان کے لشکروں پر حملہ کیا تاکہ ان کو جو معاشی مدد مل رہی ہے تجارت کے ذریعے، اسی سے اسلحہ خرید کے ہم سے لڑتے ہیں، ان پر حملے کیے۔ جنگ بدر ہوئی، نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، الحمدللہ۔ تو میرے بھائیوں، آج کل جو درخت ہیں جو کاٹنے والے ہیں، یہ امریکی اور یہودی مصنوعات ہیں۔ یوں سمجھیں کہ اگر آپ ایک مصنوعات چھوڑ رہے ہیں تو آپ ان کا ایک درخت کاٹ رہے ہیں، آپ ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں معاشی طور پر۔ باقی اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ، مسلمانوں نے جو پروڈکٹ خرید لی ہے اب اس کے مالک بن گئے۔ کسی بھی کمپنی کی نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ سب کو پتہ ہے، بار بار بتایا جا چکا ہے۔ کوئی بھی پروڈکٹ خرید لی ہے، کوشش کریں اسے متعلقہ کمپنی کو واپس کر دیں۔ نہیں واپس کرتے تو بہتر ہے، مسلمان کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اور مسلمان کے مال کو ضائع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ مجبوراً اگر مال آ گیا ہے، بہت سارے لوگ تو جذبات میں آ کے اپنا مال ہی انہوں نے جلا دیا ہے، پھینک دیا ہے، بہا دیا ہے، ان کی غیرت ایمانی کا تقاضا ہے، وقتی غصہ ہے، ان کو بھی غلط نہیں کہا جا سکتا، لیکن اصل طریقہ کار یہ جو مال خرید لیا ہے اب وہ تو مسلمانوں کی پیمنٹ ہو گئی، اس مال کو کسی نہ کسی طریقے سے سپلائی کر کے نکال دیں اور نیا مال بولو نہ خریدیں، آرڈر منسوخ کر دیں، اگلا مال نہ خریدیں، اپنے پیسے ضائع نہ کریں۔ جب جائیں گے نیچے سے بائیکاٹ شروع ہوگا، اوپر تک جائے گا، اس کی چین بنی ہوئی ہے پوری، اسرائیل تک پہنچتی ہے چین، آخرکار ان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ یوں ہے کہ جس طرح آپ کھجور کے درخت کاٹ کے رسول پاک نے ان کو معاشی نقصان پہنچایا، آپ ایک پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں گے، نقصان پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ ہم میں سے ہر مسلمان گھرانہ ہزاروں روپے ان کے اکاؤنٹ میں جمع کروا رہا ہے، وہ اربوں خربوں روپے جمع ہوتے ہیں، اسی سے اسرائیل طاقت پکڑتا ہے اور اسی سے اسلحہ، ٹیکنالوجی غزہ پر برسانے کے لیے بم خریدے جاتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہمارا بھی حصہ ڈلتا ہے۔ کل قیامت کے دن جب ہمارا گریبان پکڑا جائے گا تو ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے۔
لیکن کسی کو جذباتی ہو کر کسی کی دکان پر حملہ کرنا، زبردستی کسی مسلمان کا مال ضائع کرنا، یہ جائز نہیں ہے، وہ خود کرے گا۔ کسی کو دھمکی دینا بھی جائز نہیں، سمجھا دیں بس پیار محبت سے۔ یہ جو طریقہ کار ہے یہ اپنائیں، لیکن اس میں مسلمانوں کا نقصان نہ ہو۔ جن کا نقصان ہمیں کرنا ہے ان کا نقصان ہونا چاہیے۔ یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں جو آپ سب کو پتہ ہے، ان کمپنیوں کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ یہ بات یاد رکھیں۔ آخری بات، یہودی عیسائیوں سے، ہندوؤں سے، سکھوں سے، غیر مسلموں سے تجارت کرنا جائز ہے عام حالات میں، لیکن جب ہمارے سامنے غزہ کے بچے شہید ہو رہے ہیں، ہمارے سامنے ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی ہے، ایسے میں کوئی چاہے گا مثلا ہمارے ہی پیسوں سے کوئی بندہ پسٹل خرید کے ہمارے ہی فیملی کو قتل کرنے کے در پہ ہو جائے تو کوئی بیچے گا اس کو مصنوعات؟ نہیں بیچے گا۔ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی۔ یہ غیرت ایمانی کا تقاضا ہے، حلال حرام سے بڑھ کر یہ غیرت ایمان کا مسئلہ ہے، حمیت ایمان کا مسئلہ ہے۔ ہاں حالات نارمل ہو جائیں، غزہ کو اپنی اصل پوزیشن مل جائے، سارے معاملات ہو جائیں، نارملی طور پر کافروں سے ٹریڈ کرنا، تجارت کرنا جائز ہے، لیکن جب ایک جنگ سر پہ آ پڑی ہے، ان کی مدد کرنے والا بیچاروں کی کوئی نہیں، ہم صرف یہی حصہ ڈال سکتے ہیں۔ جہاد کرنے کی تو حکومتوں نے پابندی لگا دی ہے کہ جب بھی جہاد کریں گے ہم کریں گے، تو برائے مہربانی آپ کریں، کیونکہ عام پرسنل بندہ کوئی جہاد کرے گا وہ تو بارڈر سے باہر نہیں نکل سکتا، الٹا اس پر دہشت گردی کا پرچہ ہو جائے گا۔ تو اب ہماری افواج، چیف آف آرمی اسٹاف وہ کریں۔ یہ فوج ہم نے کس لیے پالی؟ فوج کو اتنے ٹیکس کیوں دیے ہیں؟ یہ منظم فوج ہے، ایک آدھ دھمکی تو لگاؤ یار، اتنا اسلحہ آپ کے پاس، کچھ تو مدد کرو اپنے بھائیوں کی، جتنی کر سکتے اتنی کرو، زیادہ نہ صحیح کرو تو صحیح، ہلو جلو۔ اب ہم نے نہیں جانا باہر، چونکہ پاکستان میں قانون بن چکا ہے، پرائیویٹ بندہ جہاد نہیں کرے گا، فوج جہاد کرے گی۔ ہم تو آپ کے لیے دعا کریں گے، جہاد پہ آپ نے جانا ہے، لڑنا آپ نے ہے۔ پاکستانی قوم اپنے پیٹ کاٹ کر آپ کو اسلحہ دے رہی ہے، اپنا بجٹ کٹوا رہی ہے، اور آپ کی بہترین تنخواہیں برداشت کر رہی ہے، اس لیے کہ مسلمانوں پر کبھی تکلیف دہ وقت آئے گا تو یہ ہمارے نوجوان سامنے ہوں گے۔ الحمدللہ ہماری بہادر افواج کے اندر بڑا ہی جذبہ ہے۔ کئی فوجی بھائیوں نے بتایا ہمیں آج ہی اجازت مل جائے، آج ہی اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ مجبور ہے بڑوں کے ہاتھوں، ایک نظام ہے فوج کا۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف، وزیر اعظم اور یہاں کے کرتا دھرتا کوئی ایسا فیصلہ کریں جو حکمت عملی والا ہو، جو کر سکتے ہیں آپ اتنا کریں۔ اب ایسے تو نہیں یکدم کوئی آپ بم پھینک دیں، اس طرح تو نہیں، وہ بہت دور ہے اسرائیل یہاں سے۔ کئی طریقے اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کے، ڈرانے کے، وہ استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔